بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفرد المنصرف والجمع المکسر المنصرف بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والجرۃ کسرا۔ مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر منصرف حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہے۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اعراب کو بیان کر رہے ہیں۔ اعراب کل 21 ہیں اور محل وقوع 7 ہیں۔ محل وقوع کتنے ہیں؟ 7۔ ایک مفرد منصرف اور دوسرا جمع مکسر منصرف، تیسرا جمع مؤنث سالم، چوتھا غیر منصرف، ٹھیک ہے، اور پانچواں آپ کا ہو گیا اسماء ستہ مکبرہ، ٹھیک ہے، اور چھٹا آپ کا ہو گیا تثنیہ، اور ساتواں آپ کا ہو گیا جمع۔ یہ ہے اس طرح سے 7۔ تو 7 کو اگر آپ 3 سے ضرب دے دیں تو 7 تیا 21 اعراب ہو گئے۔ اور اگر آپ 8 مانیں گے، جیسے یہ تقدیر ہے، تقدیر کو لگا دیں گے تو اعراب ہو جائیں گے، محل وقوع ہو جائیں گے کتنے؟ 8۔ تو 8 ہو جائیں گے تو 8 تیا 24، ہاں 8 تیا 24 ہے، تو یہ 24 اعراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمٰ نے مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف کا اعراب بیان کیا کہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے منصرف کو 2 بار ذکر کیا ہے، المفرد المنصرف اور جمع المکسر المنصرف، یہاں بھی منصرف ہے، منصرف کو 2 بار الگ الگ ذکر کیا ہے، حالانکہ مصنف اختصار کے در پہ ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا کہ مصنف تثنیہ لے کر آ جاتے اور یوں کہہ دیتے المفرد والجمع المکسر منصرفانی، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس صورت میں کیا ہوتا کہ اختصار بھی ہو جاتا اور مقصد بھی پورا ہو جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس صورت میں مفرد ہوتا معطوف علیہ اور جمع مکسر ہوتا معطوف، معطوف علیہ معطوف میں معطوف علیہ اصل ہوتا ہے۔ تو کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ منصرفان کا تعلق صرف معطوف علیہ سے ہے، سمجھ میں آئی بات؟ پھر اعتراض ہوگا کہ مفرد کو اعراب بالحرکت کیوں دیا گیا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں اصل ہے، مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں اصل ہے، اور منصرف غیر منصرف کے مقابلے میں اصل ہے، اور اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف میں اعراب بالحرکت اصل ہے، تو اصل کو اصل کا اعراب دے دیا۔ پھر اعتراض ہوگا کہ جمع مکسر منصرف کو آپ نے اعراب بالحرکت کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع مکسر، جمع سالم۔ جمع مکسر جمع میں اصل ہے اور اعراب میں اعراب بالحرکت اصل ہے، لہذا اصل کو اصل کا اعراب دے دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بات ہو گئی۔ آگے جمع مؤنث سالم، جمع المؤنث السالم بالضمۃ والکسرۃ۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ، جیسے اس کی مثال ہے ہن مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ساتھ، جیسے جاء عمر، رأیت عمرا، مررت بعمرا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اعتراض یہ ہوگا کہ جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف کا اعراب، ان دونوں کو آپ نے اعراب بالحرکت کیوں دیا؟ ان کو آپ نے اعراب بالحروف کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تینوں حالتوں میں تینوں اعراب نہیں ہیں، دو ہی اعراب ہیں اس میں، حالت رفعی اور ضمہ کے ساتھ اور فتحے کے ساتھ، اور اوپر والا ضمہ کے ساتھ اور کسرے کے ساتھ، تینوں حالتوں میں تینوں اعراب نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر اعراب بالحروف قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان دونوں کے اندر اعراب بالحروف قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اعراب بالحروف کیا ہیں؟ واو الف یا، ان کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے غیر منصرف، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ابو کا، ابو کا، اخو کا، ہمو کی، ہنو کا، اور فو کا، اور ذو مالن۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسماء ستہ کے اعراب کو بیان کر رہے ہیں۔ 6 اسماء ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو مالن۔ یہ 6 اسماء ہیں، ان 6 کو کہا جاتا ہے اسماء ستہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسماء ستہ۔ اس کے لیے اچھا اوپر ایک بات رہ گئی مفرد میں، پہلے اس کو سمجھو۔ مفرد کا اطلاق
4 چیزوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں کے؟ 4 چیزوں کے نمبر 1 تثنیہ جمع کے مقابلے میں، نمبر 1 تثنیہ جمع کے، نمبر 2 جملہ شبہ جملہ کے مقابلے میں، اور نمبر 3 مضاف شبہ مضاف کے مقابلے میں، نمبر 4 مرکب کے مقابلے میں۔ یہ جو اوپر آیا المفرد المنصرف، یہاں یہ بات رہ گئی تھی۔ تو یہاں ان چاروں میں سے کس کے مقابلے میں ہے مفرد؟ ان چاروں میں سے یہاں پر مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے، اس لیے کہ تثنیہ اور جمع کا اعراب آگے آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا یہ بات ہو گئی۔ ابوکا کے اندر بتا رہا تھا میں کہ یہ 6 اسماء ہیں، ان کے اندر اعراب بالحروف قبول کرنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں۔ 4۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 3 شرطیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسم موحدہ ہو، واحد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم مضاف ہو، غیر مضاف نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تیسری شرط ہے کہ وہ مضاف ہو یائے متکلم کے علاوہ کی طرف، یائے متکلم کی طرف نہ ہو، اس کے علاوہ کی طرف ہو۔ اس کے علاوہ مطلب ضمیر مخاطب کی طرف ہو، یا ضمیر غائب کی طرف ہو، یا اسم ظاہر کی طرف ہو، کسی بھی طرف ہو۔ اور چوتھی شرط ہے کہ وہ مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو۔ ہاں، پہلی شرط کیا بتائی؟ کہ وہ واحد ہو، یعنی اعراب بالحروف قبول کرنے کے لیے کتنی شرطیں؟ 4 شرطیں۔ نمبر 1 وہ واحد ہو، واحد ہو یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، اس لیے کہ اگر تثنیہ جمع ہوگا تو اس میں تثنیہ جمع کا اعراب آئے گا۔ دوسری شرط لگائی تھی کہ وہ مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو۔ مکبرہ ہو، ہاں، مصغر کہتے ہیں اس میں تصغیر کو۔ اس میں تصغیر وہ اسم ہے جس کے اندر کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے جندن لشکر، اس کی تصغیر ہے جنید، چھوٹا لشکر۔ سمجھ آئی بات؟ ولد لڑکا، اس کی تصغیر ہے ولید، چھوٹا لڑکا، چھوٹے پن کا معنی آ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ فعیل کی وزن پر، فعیل کے وزن پر جو بھی لفظ آئے گا وہ اس میں مصغر ہوگا، تو مصغرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس میں مصغر ہوگا تو اس میں اعراب بالحرکت آئے گا۔ کون سا اعراب آئے گا؟ اعراب بالحرکت۔ جیسے جاء اخیک، رأیت اخیک، اور مررت باخیک، یہ ہے اعراب بالحرکت۔ تیسری شرط کیا لگائی تھی؟ کہ مضاف ہو، غیر مضاف نہیں ہونا چاہیے، تبھی اعراب بالحروف آئے گا۔ مضاف اگر غیر مضاف ہوگا تو اس میں اعراب بالحرف نہیں آئے گا۔ جیسے جاء ابن، یہ ابن مضاف نہیں ہے،
مفرد ہے. رأیت ابن مررت بابن. اس کے بعد تیسری شرط بتائی تھی مضافتاً، چوتھی مضافتاً الی غیر یا المتکلم، عبارت میں ہے وہ مضافتاً الی غیر یا المتکلم. سمجھ میں آئی بات؟ مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف. جیسے یا متکلم کے علاوہ کا مطلب ضمیر متکلم کی طرف نہ ہو، ضمیر جمع کی طرف ہو، یعنی متکلم جمع کی طرف. جیسے جاء ابونا نا، تو یہ ضمیر متکلم یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہو. جیسے آپ اس میں لگا دیں ضمیر متکلم کے علاوہ کی طرف، اس لیے کہا گیا کہ ضمیر متکلم کی طرف اگر اس کی اضافت ہوگی تو اس وقت اعراب تقدیری ہوگا. کون سا؟ اعراب تقدیری ہوگا. ہاں، جیسے جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی، تینوں حالتوں میں ایک ہی اعراب. یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہو اس وقت اعراب کیا آئے گا؟ بالحروف. جیسے جاء ابونا، یہاں ضمیر متکلم کی طرف نہیں ہے، جمع متکلم کی طرف ہے، واحد متکلم نہیں ہے. جاء ابونا، رأیت ابانا اور مررت بابینا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ چار شرطیں آپ کے سامنے آ گئی. نمبر 1 موحدہ ہو، تثنیہ جمع نہ ہو. نمبر 2 مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو. نمبر 3 مضاف ہو. ہاں، اگر مضاف کو الگ نہیں کریں گے، دونوں کو ایک ساتھ کر دیں گے تو تین ہی شرط رہ جائیں گی. مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف، تو آپ اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں. نمبر 3 مضاف ہو، غیر مضاف نہ ہو، جیسے ابن. نمبر 4 یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، جیسے ابونا. معترض یہ کہتا ہے کہ آپ نے 3 شرطیں شروع کی بیان نہیں کی اور چوتھی شرط آپ نے بیان کی کتاب میں. 3 شرطوں کو چھوڑ دیا اور چوتھی شرط کو آپ نے کتاب میں کیا کیا؟ ذکر کر دیا. ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باقی شرطیں مثال سے سمجھ میں آ رہی ہیں. جیسے ابو کا کے اندر ابو کیا ہے؟ ابن مفرد ہے، موحدہ ہے، تثنیہ نہیں ہے، جمع نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ساتھ ساتھ دوسری شرط کیا کہی تھی؟ مکبرہ ہو. تو ابو کیا ہے؟ مکبرہ ہے، مصغرہ نہیں ہے. تیسری شرط کیا بتائی تھی؟ کہ مضاف ہو. ابو مضاف بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو تینوں شرطیں مثال سے سمجھ میں آ رہی ہیں. معترض کہتا ہے کہ تینوں شرطیں کیا؟ چوتھی شرط یعنی مضافتاً الی غیر یا المتکلم، یہ بھی مثال سے سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ ابو کا کی اضافت کی گئی کاف کی طرف، یا متکلم کی طرف نہیں کی گئی، یا متکلم کے علاوہ کی طرف کی گئی، اور کاف تو اس کے علاوہ ہے. لہذا یہ مثال بھی کیا، یہ شرط بھی مثال سے سمجھ میں آ رہی ہے. پھر آپ نے اس کو کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ چوتھی شرط بھی مثال سے سمجھ میں آ رہی ہے. چوتھی شرط بھی مثال سے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہم نے اس کو بیان کر دیا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ جب اسماء ستہ کی اضافت ضمیر کی طرف ہو تبھی یہ اعراب ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ضمیر کی طرف ہو یا اسم ظاہر کی طرف ہو،
ضمیر کی طرف ہو یا اس میں ظاہر کی طرف ہو، دونوں صورتوں میں اعراب بالحروف ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے اس میں ظاہر کی طرف جاء ابو الرجل، رأیت ابا الرجل، مررت بأبی الرجل۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں دیکھو جاء ابو رجل، رأیت ابا رجل، مررت بأبی رجل۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طرح ضمیر میں بھی عام ہے، چاہے ضمیر مخاطب کی طرف ہو جیسا کہ یہاں پر ہے، ابو کا میں ضمیر مخاطب ہے، یا ضمیر غائب کی طرف ہو جیسے جاء ابوہ، رأیت اباہ، مررت بأبیہ۔ ہاں، تو یہ ضمیر غائب کی طرف آپ اضافت کریں یا اس میں ظاہر کی طرف آپ اضافت کریں، سمجھ میں آئی بات؟ یا آپ جو ہے غائب مؤنث کی طرف اضافت کریں یا مخاطب کی ضمیر کی طرف اضافت کریں، تمام صورتوں میں اعراب ہوگا اعراب بالحروف۔ صرف ایک صورت ہے جس میں اعراب بالحروف نہیں ہوگا، وہ ہے کہ جب آپ اسماء ستہ کی اضافت کر دیں ضمیر متکلم کی طرف، تو میں نے بتا دیا کہ اس وقت اعراب آئے گا اعراب تقدیری، جیسے جاء ابی، ابھی میں یا کی طرف اضافت ہو گئی، اور رأیت ابی، مررت بأبی۔ یہاں دیکھو تینوں حالتوں میں اعراب یکساں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ اسماء ستہ تو مفرد ہے، پھر مفرد میں آپ نے مفرد کا اعراب کیوں نہیں دیا؟ مفرد میں یعنی مفرد کا اعراب کا مطلب اعراب بالحرکت دینا چاہیے، کیونکہ مفرد اصل ہے اور اعراب میں اصل ہے اعراب بالحرکت، تو اعراب دینا چاہیے کون سا؟ اعراب بالحرکت۔ پھر آپ نے اعراب بالحروف کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مفردات کو مفرد کا اعراب دے دیا جاتا اور تمام تثنیہ جمع کو تثنیہ جمع کا اعراب دے دیا جاتا، تو دونوں کے درمیان ربط ختم ہو جاتا، مفرد اور تثنیہ جمع کے درمیان ربط ختم ہو جاتا اور منافرت اور وحشت تامہ پیدا ہو جاتی۔ کیا پیدا ہو جاتی؟ وحشت تامہ۔ اسی لیے مصنف نے کہا کہ بھئی کچھ کو آپ اعراب بالحروف بھی دے دو تاکہ ربط برقرار رہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آگے ہے المثنی، تثنیہ کا اعراب، وکلا اور کلا کا اعراب، مضافن الی مضمرن، جبکہ کلا کی اضافت ہو جائے ضمیر کی طرف۔ تثنیہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک تثنیہ حقیقی۔ تثنیہ حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مفرد کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر کے تثنیہ بنا لیا گیا ہو، جیسے رجل سے رجولان، رجل مفرد ہے، اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیا، کیا ہوا؟ رجولان۔ یہ ہے تثنیہ حقیقی، جس کا کوئی مفرد ہو اور اس مفرد سے تثنیہ بنا لیا گیا ہو۔ دوسری صورت ہے تثنیہ سوری۔ تثنیہ سوری جیسے اسنانی اور اسنتانی آگے ہے۔ تثنیہ سوری اس کو کہیں گے جو صورتاً تثنیہ ہو لیکن اس کا کوئی مفرد نہ ہو، جیسے اسنان کا کوئی مفرد نہیں ہے۔ تثنیہ معنوی، تیسری قسم ہے تثنیہ معنوی،
تثنیہ معنوی کہتے ہیں جو نہ تو صورتاً تثنیہ ہو اور نہ ہی اس کا کوئی مفرد ہو، البتہ وہ دو کے معنی پر دلالت کرتا ہو۔ کس کے معنی پر؟ دو کے معنی پر، یعنی اس سے دو کا معنی سمجھ میں آتا ہو، جیسے کلا اور کلتا۔ کلا تثنیہ کے وزن پر نہیں ہے، رجولان کے وزن پر ہے نہیں ہے، اور اس کا کوئی مفرد بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مفرد ہو، نہ وہ تثنیہ کے وزن پر ہو، بلکہ کیا ہو؟ معنن تثنیہ ہو۔ تو یہ معنن تثنیہ ہے، یعنی دو کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تثنیہ اور کلا، اسی طریقے سے آگے انہوں نے کہا اسنانی اور اسنتانی، ان تینوں کا اعراب ہے حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ حالت نصبی اور جری میں کیا ہے؟ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ جیسے جاء رجلان کلاہما اسنانی و اسنتانی، ورأیت رجلین کلیہما و اسنین و اسنتین، ومررت برجلین ومررت برجلین کلیہما و اسنین و اسنتین۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس کا اعراب ہوگا۔ کلا مضافن الی مضمرن، جبکہ وہ مضاف و ضمیر کی طرف، یعنی لفظ کلا کی اضافت جب کی جائے ضمیر کی طرف تب اس کا اعراب ہوگا اعراب تثنیہ والا، لیکن جب اس کی اضافت کر دی جائے ضمیر کے علاوہ یعنی اس میں ظاہر کی طرف، تو اس وقت اعراب تقدیری ہو جائے گا۔ جیسے جاء کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے انہوں نے شرط لگا دی مضافن الی مضمرن۔ اس شرط کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب تقدیری، ہاں، اعراب بالحروف نہیں ہوگا۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے کلا کو بیان کیا اور کلتا کو چھوڑ دیا، اور آگے دیکھو اسنان کے ساتھ اسنتان مؤنث کو بھی ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اسنان کے ساتھ اسنتان کو یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کو بیان کر دیا، لیکن کلا کے ساتھ کلتا کو بیان نہیں کیا۔ کلا کا مؤنث کلتا ہے، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کلا مذکر ہے اور کلتا کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کلتا کلا کے تابع ہے، کلتا مؤنث کلا کے تابع ہے، اسی وجہ سے مصنف نے یعنی اس کی فرع ہے، کلا اصل ہے اور کلتا فرع ہے، اصل کو بیان کر دیا تو گویا کہ فرع کا بیان بھی ہو گیا۔ پھر یہاں کہا جائے گا کہ یہاں اسنان اسنتان یہ بھی تو مؤنث ہے، اس کو بھی اسنان کا فرع ہونا چاہیے، جب یہ فرع ہے تو اس کو پھر کیوں ذکر کیا آپ نے؟ اسنان کی فرع کون ہے؟ اسنتان، اسنان اصل ہے اور اسنتانی فرع ہے۔ جب آپ نے اسنان کو ذکر کر دیا تو ایٹومیٹکلی اسنتان کا ذکر ہو گیا کیونکہ یہ بھی فرع ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر عدد کے باب میں دونوں کے ضابطے الگ ہیں۔ عدد کے باب میں اسنان اور اسنتان کے ضابطے کیا ہیں؟ الگ ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جہاں پر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوتا ہے، عدد مؤنث ہو تو معدود کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے۔ تو عدد کے باب میں اس کے قاعدے الگ الگ ہیں، گویا کہ مستقل بالذات ہیں دونوں۔ اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے اس کو
الگ سے صراحتاً بیان کر دیا. دیکھو یہاں بین السطور میں بھی لکھ دیا ہے لأن فیہ نکتۃً، اس لیے کہ ذکر اثنتانی مع انہ فرع، اثنتان کا تذکرہ کر دیا گیا باوجود کہ وہ فرع ہے. کس کی فرع ہے؟ اثنان کی. لأن فیہ نکتۃً، کیونکہ اس کے اندر ایک نقطہ ہے. وہی ان حکم التذکیر والتانیث فی باب العدد، اس لیے کہ تذکیر و تانیث کا حکم عدد کے باب میں یکون مختلفاً، مختلف ہو جاتا ہے. لذا صرحا، اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے باضابطہ صراحتاً اس کو بیان کر دیا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہو گیا. آگے جمع مذکر سالم، اور اسی طرح الو، اسی طرح عشرون اور اس کے اخوات، یعنی عشرون کے اخوات ہیں ثلاثون، یعنی اس کے مماثل ثلاثون ہے، اربعون ہے، خمسون ہے، یہ سب اس کے اخوات ہیں، یعنی ان کے مماثل ہیں، ان کی ہم شکل ہیں، ان کے نظائر ہیں. ان سب کا اعراب ہوگا واو کے ساتھ حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مقصور کے ساتھ. آئی بات سمجھ میں؟ اب یہاں اعتراض یہ ہوگا کہ مصنف نے جمع مذکر سالم میں اعراب بالحروف کیوں دے دیا؟ جمع مؤنث سالم کا بیان پیچھے آ گیا نا. جمع مؤنث سالم کا بیان پیچھے آیا کہ نہیں آیا؟ جی آیا، جمع مؤنث سالم. ہاں، تو جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم کے اندر جیسے جاء عشرون، جاء مسلمون، ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے. تو جمع مذکر سالم میں اعراب واو اور یا دیا ہے. الف واو، و الف نہیں، واو اور یا. تو اعتراض یہ ہے کہ صاحب آپ نے ان کو اعراب بالحروف کیوں دیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر اعراب بالحرکت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جمع مذکر سالم میں حالت جری کو حالت نسبی کے تابع کیوں قرار دیا؟ حالت جری کو حالت نسبی کو تابع کیوں قرار دیا؟ ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعراب دراصل 6 ہیں، اور جن صورتوں میں یہاں اعراب جاری ہوتا ہے وہ ہیں 9. کتنی صورتیں ہیں؟ اعراب 6 کون کون ہیں؟ 3 اعراب بالحروف واو الف یا، اور 3 ہیں اعراب بالحرکت رفع نصب جر. 3 اور 3 6 ہو گئے، تو اعراب ہو گئے 6. اور جن صورتوں میں یہاں اعراب جاری ہوتا وہ ہیں 9 صورتیں ہیں: مفرد، تثنیہ، جمع. مفرد کی 3 حالت رفع نصب جر، اور تثنیہ کی 3 حالت رفع نصب جر، جمع کی 3 حالت رفع نصب جر. 3 تیا 9، تو محل ہو گئے 9. سب سے پہلے مفرد کا اعراب انہوں نے مفرد کو دے دیا. مفرد کا اعراب رفع نصب جر کس کو دے دیا؟ مفرد کو. تو 3 اعراب ادھر چلے گئے. اب محل کتنے رہ گئے؟ اعراب رہ گئے 3 اور محل رہ گئے 6. بھئی 9 میں سے 3 چلے گئے ادھر، تو کتنے بچے؟ 6. اور اعراب کتنے بچ گئے؟ 3. اب 3 اعراب میں سے تثنیہ کو حالت رفع میں الف دے دیا، تثنیہ چلا گیا. اس کے بعد جمع مذکر سالم کو حالت رفع میں واو دے دیا، تو واو ادھر چلا گیا. واو الف یا میں سے 2 نکل گئے، واو اور الف. اب بچ گیا کون؟ یا بچ گئی. اور وہاں محل کتنے ہیں؟ 4 ہیں. تثنیہ میں حالت رفع میں الف دے دیا تو اس کی حالت نسبی اور جری باقی ہے. اسی طرح جمع مذکر سالم میں
حالت رفع میں آپ نے واو دے دیا تو اس کی حالت نصبی اور جری باقی ہے، تو 4 صورتیں ابھی باقی ہیں، اور اعراب کتنا ہے ابھی؟ 1 یا، تو یا دے دیا گیا ان چاروں کو، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی تثنیہ کی حالت نصبی اور جری، اور اسی طرح جمع مذکر سالم کی حالت نصبی اور جری، ان سب کو ایک اعراب دے دیا یا۔ تثنیہ اور جمع میں فرق کرنے کے لیے بتا دیا کہ تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح ہوگا، جیسے رأیت رجلین، اور جمع میں یا ما قبل مکسور ہوگا، جیسے رأیت مسلمین، سمجھ میں آئی بات؟ جاء مسلمون، رأیت مسلمین، اور مررت بمسلمین، سمجھ میں آ گئی بات؟ اس طرح سے انہوں نے اعراب کی تقسیم کر دی۔